بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جعفر تیار یہاں ہم کئی مرتبہ اجتماعی طور پر پڑھ چکے ہیں، اب آپ اس سے آشنا ہے اس نماز سے، اس لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 رکعت نماز ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، 2 رکعت کے بعد سلام ختم ہو جائے گی نماز، پھر واپس 2 رکعت پڑھیں گے، اس طرح 4 رکعت نماز ہے جس میں ٹوٹل 300 ٹائمز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہمیں پڑھنا ہے۔ ویسے اس نماز کے لیے ہر رکعت میں کچھ مخصوص سورے بھی ہیں، مثلا الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ زلزال پڑھیں، بہتر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ والا سورہ، لیکن ہم سب کی آسانی کے لیے وہ سورہ پڑھیں گے جو انشاءاللہ مثلا سب کے لیے زبان پر ہے، اس لیے کہ یہ واجب نہیں کرنا، اگر کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو مثلا ہم سورہ انا اعطیناک الکوثر یا ایسا کوئی سورہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح دوسری رکعت میں زیادہ بہتر ہے کہ سورہ عادیات کو پڑھیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا، یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں مولا علیہ السلام کی سواری کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ ان سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کی قدموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہ صبح کے وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ اس بارے میں عرض کیا ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام حدیث میں آیا، خیر میں کیا کہہ سکتا ہوں اپنی طرف سے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ مولا علی کی نے جب حملہ کیا تھا دشمنوں پر اس وقت کی قسم ہے۔ تو دوسری رکعت میں بہتر ہے کہ ہم یہ پڑھ لیں، لیکن اگر نہ پڑھ سکیں تو ہم وہی کوئی دوسرا سورہ پڑھ۔ تیسری رکعت میں سورہ نصر پڑھنا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تقریباً سب کو یاد ہے، کہ جس کو یاد نہ ہو وہ کوئی بھی سورہ قل هو اللہ احد بھی پڑھ سکتے ہیں، چاروں رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اس طرح سے چوتھی رکعت میں تو ہے ہی بہتر سورہ قل هو اللہ احد کا پڑھا جانا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح سے پڑھنا ہے کہ الحمد اور سورہ کے بعد 15 ٹائمز یہ ذکر تسبیحات اربع، اس کے بعد رکوع میں جائیں 10 ٹائمز، رکوع سے سر اٹھائیں پھر 10 ٹائمز، سجدے میں جائیں پہلے سجدے میں 10 ٹائمز، سجدے سے بیٹھیں 10 ٹائمز، دوسرے سجدے میں جائیں 10 ٹائمز، دوسرے سجدے سے بیٹھیں 10 ٹائمز، یہ ٹوٹل ملا کے ایک رکعت میں ہو جاتے ہیں 75 ٹائمز، 75 انٹو 4 300۔ تو یہ اس کا ایک سمپل سا طریقہ ہے۔ نماز جعفر تیار رسول اللہ نے، میں نے بھی عرض کیا، مولا علی کے بھائی ہیں جعفر تیار، ان کو ہدیہ فرمائی۔ جعفر تیار کا مقام یہ ہے کہ وہ حدیث جو آپ نے سن رکھی نا مولا علی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے انبیاء کو بھی الگ الگ درختوں سے خلق کیا اور مجھے خلقت انا وعلی من شجرۃ واحدہ، مجھے اور علی کو ایک درخت سے خلق کیا۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ خلقت انا وعلی وجعفر من شجرۃ واحدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، علی کو اور جعفر تیار کو ایک شجرے سے خلق کیا۔ جعفر تیار وہ ہستی ہیں کہ جن پر ائمہ علیہ السلام نے فخر کیا ہے، بار بار ذکر کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام جب کہیں کہ ہم اہل بیت اس طرح سے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ، میرے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور ہماری جدہ خدیجۃ الکبریٰ اور میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس وقت ذکر فرمائے دربار میں خطبے میں کہ منت تیار، جعفر تیار ہم میں سے، حمزہ ہم میں سے۔ تو جعفر تیار کی فضیلت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ان کا ذکر کرتے ہیں بار بار، بلکہ اس پہ کبھی ایک پوری مجلس ہو تو ہے، لیکن میں ایک حدیث سنا دوں۔ مولا علی نے فرمایا ہے کہ اگر رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت حمزہ اور حضرت جعفر تیار، یہ 2 لوگوں کا نام بھی، ان 2 ہستیوں کا، اگر یہ زندہ ہوتے تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ میرا حق غصب کر سکتے، یعنی اتنا اعتماد ہے اہل بیت علیہ السلام کو حضرت حمزہ پر اور حضرت جعفر تیار پر۔ تو حضرت جعفر تیار حبشہ گئے ہوئے تھے، رسول اللہ کے حکم سے ہجرت کی ہوئی تھی انہوں نے، آپ جانتے ہیں حبشہ کا جو سردار تھا نجاشی، وہاں پر جا کے انہوں نے تبلیغ اسلام فرمائی۔ جس دن واپس پلٹے تو خیبر فتح ہوا تھا، اسی دن ایگزیکٹلی اسی دن خیبر فتح ہوا تھا۔ حضرت جعفر تیار واپس پلٹے تو ویسے چونکہ انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، خیبر کی جنگ میں، تو مال غنیمت میں سے حصہ ان کا ہوتا ہے کہ جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو، تو رسول اللہ اپنے اذن سے چاہیں تو 20% خمس تو رسول اللہ کا ہے، وہ جسے چاہیں عطا فرما دیں۔ تو اتنا مال غنیمت ملا تھا خیبر میں کہ تعبیر یہ ہے کہ کلہاڑیوں سے توڑا گیا تھا سونا اور چاندی کو، یعنی اتنے بڑے بڑے جو ہے نا اس کے پتھر تھے سونے چاندی کے، بسکٹ سمجھ لیں آپ، ان کو توڑ توڑ کے جو ہے نا تقسیم کیا گیا تھا۔ خیبر کے بعد تو ہر مدینہ کے گھر میں خوشحالی خوشحالی تھی، اور اس کی وجہ سے اسراف بھی بہت ہوا، اس کی وجہ سے نمود و نمائش بھی بہت ہوئی، اس کی وجہ سے جب مال آتا ہے تو جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی کچھ گھروں میں ہوا۔ مولا علی علیہ السلام جب جن کی وجہ سے خیبر فتح ہوا تھا، جب وہ واپس پلٹے تو انہیں سارا تقسیم کر دیا تھا، اپنے گھر پہنچتے پہنچتے پہلے سارا تقسیم کر دیا تھا، کیونکہ مدینہ کے سارے جو یتیم و مسکین و فقیر تھے وہ منتظر تھے کہ مال غنیمت میں تقسیم، اب علی آ رہے ہیں تو وہ ہمیں عطا فرمائیں گے، تو سب کو مولا علی علیہ السلام نے تقسیم فرما دیا، سبحان اللہ۔ تو حضرت جعفر تیار جب پہنچے تو رسول اللہ نے کہا کہ جعفر کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں کہ جس پر یہ سب رشک کریں؟ تو ان سب کے دماغ میں آیا کہ اچھا اب رسول اللہ اپنے حصے سے جتنا بھی چاہے مال غنیمت دے دے تو ہمیں دیا تو اسے بھی دے۔ رسول اللہ نے ایک نماز سکھائی، یہ والی نماز، فرمایا نماز جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ دنیا کی ہر شے اور پوری دنیا اس سے افضل ہے، یعنی خیبر کا فقط مال غنیمت نہیں، پوری دنیا کی ہر شے سے افضل ہے۔ اس وقت نماز جعفر تیار سکھائی۔
کبریت احمر ہے، اکسیر اعظم ہے نماز جعفر طیار. جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. تھوڑا سی تفصیلی نماز ہے، اسی لیے لوگ تھوڑا سا اوائڈ کر لیتے ہیں، ورنہ آپ ایک دفعہ پریکٹس میں آ جائیں تو 20 سے 25 منٹس ہے. جمعے سے پہلے اس کا اول وقت ہے، افضل وقت. ہر فرائیڈے کو پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے مہینے میں ایک بار پڑھیں. اس کو ضرور آپ نے زندگی میں رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں ذاتی طور پر یہاں اس کمیونٹی کے واقعات جانتا ہوں، باقی تو چھوڑتے ہیں واقعات کتنی تفصیل اس میں سنائی جائے. کمیونٹی کے لوگوں کے واقعات میں جانتا ہوں کہ جن کے مسئلے 10 سال سے رکے ہوئے تھے، انہوں نے جعفر طیار جب پڑھنا شروع کی نماز جعفر طیار، تو ایک لمحے میں چند دنوں میں ان کے مسئلے حل ہوئے. کہیں کہ ویزا نہیں آ رہا، کہیں پہ جانا ہے، کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، ملنا ہے، کئی سالوں سے نہیں ملے ہیں، پیرنٹس سے نہیں. نماز جعفر طیار ایک ہفتے میں مسئلہ حل. بہرحال آپ خوشنودی خدا کی نیت سے پڑھیں اور کوئی بھی حاجت دل میں لے کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا انشاءاللہ اس کو پورا کر دے. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں. فرادہ کی نیت سے ہی نماز ہے، ظاہر سی بات ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے یہ سارا ذکر، اور انشاءاللہ جلد ہی اس ذکر کے بعد یہ جو ہم پڑھیں گے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 تسبیح ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ حدیث میں ہے کہ خانہ کعبہ کے جو 4 کارنرز ہیں نا، یہ 4 ان ستونوں پر استوار ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت سلیمان کی حکومت کتنی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ملک عظیم ہم نے کسی کو نہیں دیا. تو وہ جا رہے تھے نا جب ایک مقام سے، تو انہوں نے ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت سلیمان پرواز کر رہے ہیں ہوا میں، ان کی حکومت ہوا پر ہے. تو کہا کاش میرے پاس بھی سلیمان جیسی حکومت ہوتی. تو حضرت سلیمان وہاں اترے اور ان سے کہا کہ اس حکومت کی تمنا نہ کرو، یہ تو دنیا میں ختم ہو جانے والی. پھر اس کے بعد کہا اگر تو ایک سبحان اللہ کہہ دے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ افضل ہے سلیمان اور سلیمان کی پوری حکومت سے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں. تو 300 مرتبہ سبحان اللہ انشاءاللہ اس نماز میں ہم پڑھیں گے، اور یہ پورا ذکر انشاءاللہ. آئیے مل کے پڑھتے ہیں ساتھ میں.